کہاں سے تم دھوکہ کھا رہے ہو؟ لہٰذا سمجھنے کی کوشش کرو، لات و عزیٰ و منات کے آگے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ کے آگے جھکو، اور اس اللہ کی بادشاہی کی اتنی بڑی طاقت ہے۔ تھوڑا سا ان الفاظ کے اوپر غور کیجئے، وہ یجیر، اللہ پناہ دیتا ہے، اللہ پناہ دے سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین جس کی حفاظت کرنے کا ارادہ کر لے، پوری کائنات الٹی لٹک جائے، اس کو سزا نہیں دے سکتے، اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ تھوڑا سا اس مثال کے اوپر غور کیجئے، اللہ نے ارادہ فرما لیا اپنے حبیب کو پناہ دینے کا، تو چھوٹا سا گھر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنے نوجوان کھڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو ہم نے شہید کرنا ہے، ان کے بیچ سے اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت نکالا ہے۔ اللہ جس کو پناہ دے اس کو کوئی سزا دے نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے ارادہ فرما دیا میں نے اپنے حبیب کو پناہ دینی ہے، غار ثور کے اندر پناہ دے دی، اور جو مارنے والے تھے، گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، بالکل غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے کہ ان کے قدموں کی چاپ بھی ہم نے سن لی، اگر جان کر دیکھتے تو ہمارے اوپر ان کی نظر پڑ سکتی تھی، لیکن جس کو اللہ پناہ دے دے اس کو پھر کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا، سزا بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارادہ فرما دیا کہ میں نے اپنے حبیب کو پناہ دینی ہے۔ سراقہ بالکل قریب آ گیا تھا گرفتار کرنے کے لیے، لیکن گرفتار نہیں کر سکا تھا، اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ یجیر، وہ پناہ دیتا ہے، وہ پناہ دے سکتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے، اور جس کو پناہ دینے کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرما دے اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارادہ فرما لیا کہ میں نے اپنے حبیب حضرت موسیٰ کو پناہ دینی ہے، تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ فرعون آیا تھا، لیکن گرفتار نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پناہ دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو پناہ دینے کا ارادہ کر دیا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی سے بچانا ہے، حفاظت کا ارادہ فرما لیا تھا، تو پھانسی گھاٹ کی بری پہنچا کر کے کوئی پھانسی نہیں دے سکا۔ اللہ جس کی حفاظت کا ارادہ فرما لے، جس کو پناہ دے دے، اس کو کوئی پوری کائنات بھی سزا دینے کا ارادہ کر دے، سزا دینا چاہے سزا نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارادہ فرما لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پناہ دینے کا۔ لوگوں نے، نمرود نے آگ کے اندر جلانے کی کوشش کی، جلا نہیں سکا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سب طاقتوں سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ یجیر، وہ پناہ دیتا ہے، وہ پناہ دے سکتا ہے، وہ جس کو چاہتا پناہ دیتا ہے، اور جس کو پناہ دے دے اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا ہے۔ اور دوسری بات، ولا یجار علیہ، اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے کا ارادہ فرما دے، وہ بھی اور اس کا باپ بھی اور اس کے بیٹے بھی سارے مل کر بھی اللہ کی سزا سے بچا سکتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ارادہ فرما دیا کہ میں نے ابرہہ کو ہلاک کرنا ہے، پوری کائنات اس کو نہیں بچا سکی ہے، اللہ نے سزا دے کر کے دکھا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارادہ فرما دیا کہ میں نے نمرود کو سزا دینی ہے، اس کے نوکر چاکر کوئی بھی اس کو نہیں بچا سکے۔ اللہ رب العالمین نے ارادہ فرما دیا کہ میں نے فرعون کو تباہ و برباد کرنا ہے، پوری فوج ساتھ تھی، کوئی بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکا ہے۔ باڈی گارڈ تو حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، فوج تو حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی نہیں بچا سکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارادہ فرمایا کہ میں نے قارون کو تباہ و برباد کرنا ہے، تباہ و برباد کر کے دکھا دیا، اس کا مال اس کو نہیں بچا سکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارادہ فرمایا کہ قوم لوط کو، قوم ثمود کو، قوم عاد کو، قوم نوح کو، قوم شعیب کو میں نے ہلاک کرنا ہے، ہلاک کر کے دکھا دیا۔ حالانکہ وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، اپنے آپ کو سپریم پاور کہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کی سزا سے کوئی بچا نہیں سکا۔ تو یہ اللہ کی طاقتیں، وہ یجیر، وہ پناہ دیتا ہے، وہ پناہ دے سکتا ہے، جس کو پناہ دے دے اس کو کوئی سزا دے سکتا نہیں ہے۔ اور ولا یجار علیہ، اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی۔ وہ اگر پکڑنا چاہے، پکڑنے کا ارادہ کر لے، تو پھر اس کو پوری دنیا بھی سزا سے بچانا چاہے کسی کو تو نہیں بچا سکتی، اللہ تعالیٰ سزا دے کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرتیں ہیں۔ بل آتیناہم بالحق،